اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور عمران علیہ السلام کی آل کو۔ اور عمران علیہ السلام کی آل کا خصوصی تذکرہ، جس میں اس خاندان کی نمایاں شخصیات سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مریم کی والدہ جو عمران علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی بطور منت اور نظر کے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اس بیٹے کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پر امید ہو گئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب انہوں نے جنم دیا تو بچے کی بجائے بچی پیدا ہوئی، تو وہ کہنے لگی انی وضعتها انثى، میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، جو پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے نام رکھا اپنی بیٹی کا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، مریم نام رکھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، آگے اس کی نسل کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کو چوکا لگاتا ہے، اس کو چوکا لگاتا ہے، چبوتا ہے کوئی چیز، احساس دلاتا ہے کہ اب تو دنیا میں آ گیا ہے، اب تیرا میرے سے مقابلہ ہوگا، میں نے تجھے گمراہ کرنا ہے۔ انہوں نے بیشتر ہی پیشگی یہ دعا مانگ لی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس کو، مریم کو اور اس کی آگے ذریت کو تیری پناہ میں دیتے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان چوکا نہیں لگا سکا۔ اور پھر مریم علیہ السلام، ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے یتیمی کی حالت میں، اب ان کی کفالت کون کرے؟ خاندان کے جو بڑے لوگ تھے، ہر کوئی چاہتا تھا یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، اس کی کفالت میں کروں، یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ اب آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ آپس میں بحث کرنے لگے، ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے؟ ہر کو کہتا ہے، دعویٰ کر رہا میں کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں۔ 5 آدمی تھے، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی کی شکل کیا اختیار کی کہ اپنی قلمیں بہتے ہوئے دریا میں ڈالے، اور جس کی قلم پانی کے مخالف سمت چل پڑے وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، انہوں نے اپنی اپنی قلمیں ڈالی تو الٹی قلم کس کی چلی؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کی۔ تو اس طرح ان کی کفالت میں مریم آ گئی، انہوں نے پھر بہترین کفالت کی۔ مریم اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہیں اور زکریا علیہ السلام ان کی کفالت میں آ گئی، اور ان کے قریبی عزیز ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام آپس میں یہ خالہ زاد ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کے متعلق پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ،
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، وہ ان کی پرورش میں آ گئی، انہوں نے ان کی کفالت کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک مختصر سا واقعہ بیان فرماتے ہیں جس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ اب جس حجرے کے اندر مریم رہتی تھیں، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس محراب حجرہ میں آتے، وجد عندہا رزقا، تو وہ دیکھتے ہیں سیدہ مریم کے پاس طرح طرح کے پھل میوہ جات رزق پڑا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوتے ہیں، یہ پھل اس علاقے کا نہیں ہے، اس موسم کا نہیں ہے، لیکن پھل تازہ ہے۔ انہوں نے آ کر پھر پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتا ہے، کون دے جاتا ہے تجھے؟ تو سیدہ مریم نے کیا فرمایا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے سیدہ مریم اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی کاملہ خاتون تھیں، کس قدر ان کا عظیم مرتبہ تھا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں بہت زیادہ لوگ کامل پیدا فرمائے ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، بڑے کامل ترین اللہ کے اولیاء لوگ وہ گزرے ہیں۔ مردوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن عورتوں میں صرف 3 عورتیں کاملہ ہوئی۔ کون کون سی؟ سیدہ مریم، اور فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ، اور تیسری سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ۔ یہ 3 عورتیں فرمایا یہ مکمل کامل اللہ کی ولیہ ہوئی ہیں۔ اب مریم ان میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تو معمولی عورت نہیں، اللہ نے تجھے جہان والی عورتوں کے اوپر منتخب کر لیا، تو بڑی پاکیزہ ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اب تیری ذمہ داری کیا ہے؟ یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو مکمل قنوت اختیار کر، سجدہ کیا کر، رکوع کیا کر، یعنی اللہ کی بندگی اس کے اندر حق ادا کر۔ تو سیدہ مریم نے واقعی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا کہ ان کے پاس جوانی کا عالم ہے، اور حجرے کے اندر فرشتے ان کو پھل لا کر پیش کرتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ رازق اللہ۔ اگر انسان کا یقین ہو جائے کہ رزق اللہ رب العزت نے ہی دینا ہے، تو پھر انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی بندگی کرے۔ آج ہمارے یقین ان کے اندر کمی آ گئی ہے۔ کوئی آدمی دکان سے اٹھ کر اس لیے مسجد میں نہیں آتا کہ نماز کے لیے گیا تو آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے، 15 منٹ، پتہ نہیں کتنے گاہک مس ہو جائیں گے، میری سیل کم ہو جائے گی۔ اپنے دفتر سے، اپنے اہم کام سے اٹھتے نہیں، جاتے نہیں کہ میرا یہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں کہ رازق اللہ ہے، اس کو یقین ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، لوگوں کو رازق سمجھا ہوا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق اللہ نے دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کون بندہ میرے لیے وقت دیتا ہے اور اس کو میں نے کیا کچھ دینا ہے۔ جب آدمی کا یہ یقین کامل ہو جائے تو پھر انسان کو وہ مل جاتا ہے، جیسے عربی شاعر نے کہا ہے نصیبک یصیبک ولو تحت الجبلین، جو رب نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ تجھے مل کے رہنا ہے، اگرچہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ ولا یصیبک نصیبک ولو تحت الشفتین، جو تیرے مقدر میں نہیں، تیرے نصیب میں نہیں، وہ تیرے ہونٹوں کے نیچے پڑا ہے، وہ تو منہ میں نہیں نکل سکتا، کھا نہیں سکتا۔ بات نصیب کی ہے، اور نصیب اللہ کے پاس ہے۔ قسمتیں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم،
یہ معیشت، یہ دنیا تقسیم ہم کرتے ہیں، لوگ تقسیم نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں ان کا خیال ہے یہ میں اپنی عقل، اپنے فن، اپنی مہارت سے دولت کماتا ہوں۔ نہیں، یہ دولت اللہ دیتے ہیں۔ انسان ایک ذرہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کما سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا وہ ملتا ہے۔ اگر انسان کو عقل اور اس کی فنی مہارت کی بنیاد پر رزق ملنا ہوتا تو کوئی بھی عقل مند آدمی بے روزگار نہ ہوتا، وہ زیادہ لاکھوں کروڑوں اربوں پتی ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم فل کیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں، بے روزگار گھروں میں بیٹھے، بڑی بڑی ان کے پاس ڈگریاں ہیں، روزگار نہیں، رزق اللہ کے پاس ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی عقل کام نہیں کرتی، فاتر العقل ہے، پیدائشی معذور ہیں، وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے لیکن پیدا ہوتے ہی ارب پتی ہوتے ہیں۔